الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورۃ الانفال کے بعد سورۃ التوبہ آتی ہے۔ یہ سورت بڑی اہمیت کی حامل سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے متعدد نام ہیں۔ ایک نام بڑا مشہور و معروف ہے التوبہ۔ یہ اس مناسبت سے ہے کہ اس میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے 3 صحابہ کرام کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کا آخری حصے میں جا کر اعلان کیا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورۃ التوبہ۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے سورۃ الفاضحہ، رسوا کر دینے والی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، کس طرح وہ جہاد سے پیچھے رہتے ہیں اور پھر لوگوں کے اندر کس طرح سے بددلی پھیلاتے ہیں۔ خاص طور پر غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے جو انتہائی خوفناک اور بھیانک قسم کا کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکمل طور پر نازل ہوئی ہے سن 9 ہجری میں، مکہ فتح ہو جانے کے بعد۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں جو حج ہوا اس کا امیر بنا کر بھیجا۔ اس سے پہلے رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا، تو آپ یوں کہہ لیجئے تقریباً 1.25 سال کے بعد جب حج آیا، 8 ہجری کا حج نہیں، 9 ہجری کا حج، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا، اور وہاں پر پھر یہ سورہ مبارکہ اس کی پہلی آیت سے لے کر تقریباً آیت نمبر 37 تک وہ سارے کا سارا پورا ایک اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اور اس دوران غزوہ بدر اور غزوہ حنین کا ضمناً ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ پہلی آیت ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان براءت ہے۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان تمام مشرکوں کے نام جن کے نام ہمارے پہلے سے معاہدے چلے آ رہے تھے۔ پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اقوام کے ساتھ معاہدے تھے، اور ان معاہدوں کی تفصیلات الگ سے ہیں۔ کسی کے ساتھ معاہدہ تھا تمہاری ہماری جنگ نہیں ہوگی، تم نے ہمارے خلاف نہیں لڑنا، ہم نے تمہارے خلاف نہیں لڑنا، جن لوگوں کی تمہارے ساتھ ہمدردیاں ہیں ہم ان پر اٹیک نہیں کریں گے، جن کی ہمارے ساتھ ہمدردیاں ہیں تم نے ان پر اٹیک نہیں کرنا۔ اس طرح سے وہ ساری اقوام کے ساتھ الگ الگ معاہدوں کے سلسلے چل رہے تھے۔ تو اس موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ لو بھئی اب تمہارے پاس 4 مہینوں کی مدت ہے، اس کے اندر جس نے جو انتظام کرنا ہے کر لے۔ یہ بھی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ایک دم سے اٹیک نہیں کر دیا گیا کہ بغیر بتائی تمام قبائل پر حملہ آور ہو جائیں اور سب کو کچل کے رکھ دیں، نہیں، باقاعدہ ایک اعلان کیا گیا اور ایک مدت مقرر کر دی گئی، اور اس کا اعلان باقاعدہ حج کے موقع پر کیا گیا جب کہ دنیا بھر سے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، پیچھے سے پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ساری سورہ مبارکہ اور اس کی آیات دے کر بھیجا کہ بھرے مجمع میں جا کر ابو بکر کو یہ بتا دو کہ وہ سارے لوگوں میں اس کا اعلان کر دیں۔ تو پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ یہ سورت پڑھ کر سنائی، اعلان کیا، اور اس میں یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اب سب کے نام اعلان براءت ہے۔ کسی سے اگر معاہدہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہماری کوئی شرط شرائط نہیں، جن کے ساتھ معاہدے ہیں ان کے پاس اب 4 ماہ کا وقت ہے۔ کسی نے اگر اسلام قبول کرنا ہے تو آ جائیں، اور اگر کسی نے اسلام کو قبول نہیں کرنا تو وہ بھی بتا دیں، پھر ان کے ساتھ اسی مناسبت سے ہم سلوک کریں گے۔ ایک طرف تو یہ سلسلہ ہوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ساری کی ساری تعلیمات اور ہدایات چلیں کہ اب آج کے بعد، یعنی جس وقت یہ مکہ مکرمہ میں اعلان ہو رہا ہے، اب اس کے بعد کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا،
کیونکہ وہ نجس ہیں، پلید ہیں۔ آج کے بعد بیت اللہ ان سے پاک کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ سلسلہ تھا کہ جناب مشرکین آتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور بہت سارے سلسلے چلتے ہیں۔ اب ان سب کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب اور اس کے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں جو ترہیب ہے، ڈراوا ہے، اس کو ساتھ ساتھ رکھا۔ یہودیوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ضمناً چلایا۔ اسی طرح سے مسجد حرام جو ہے اب اس کی تعمیر اور اس کی آباد کاری وہ مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اس کے حوالے سے ہدایات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح سے حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہوتے، ان کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، اس کے بارے میں تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ لیکن جہاد کا پہلو ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اسی لیے یہ سورہ مبارکہ اللہ کے دشمنوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ موازنہ کیا، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کی آباد کاری، اس کو جہاد کے برابر سمجھ لیا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں یہ برابر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ہجرتیں کی، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں جانوں کے ساتھ جہاد کیا، یہ لوگ درجوں کے لحاظ سے بہت بلند ہیں، ان کے لیے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ اے ایمان والو، جب اللہ کی راہ میں تم نے جہاد کرنا ہے تو تمہارے راستے کی کوئی چیز رکاوٹ نہ بننے پائے۔ کیا تم نے اپنے آباء و اجداد، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی اور اسی طرح سے دنیا کے اندر ملنے والی یہ نعمتیں، تمہارے گھر، تمہارے کاروبار اور تمہارے خاندان، کنبے، قبیلے، ان سب چیزوں کو اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پسند کر لیا ہے؟ یقین رکھو یہ چیزیں اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہیں۔ اور جو شخص ایسا فیصلہ کر لیتا ہے کہ دنیا کو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت پر ترجیح دیتا ہے نا، یہ بندہ گناہ گار ہے، اور گناہ گاروں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس طرح سے جہاد کی ترغیب اور یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا رمضان 8 ہجری میں، اس کے ایک مہینے کے بعد شوال 8 ہجری میں ایک مارکہ پیش آ گیا، اور وہ مارکہ پیش آیا مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان۔ ایک علاقہ تھا، وہ تھا حنین کا، اور لوگ تھے صرف 4000، اور ادھر مسلمان کتنے ہیں؟ 10,000 تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے جنہوں نے مکہ کو فتح کیا تھا۔ 2000 اب مکہ سے مل گئے، 12,000 کی تعداد بن گئی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم مکہ سے نکلے نا، اب 12,000 کا لشکر ہے اور دشمن ہے صرف 4,000۔ ہم جناب مکہ سے نکلے، اور حنین کا ایریا اس قسم کا تھا کہ وہ وہاں پر اونچی نیچی گھاٹیاں، نشیبی علاقے تھے، ہم اوپر چڑھتے نیچے اترتے اور مزے لے کر جناب جا رہے تھے، اور دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ آج تو ہم 12,000 ہیں اور دشمن ہے صرف 4,000، آج تو فتح ہمارا مقدر ہے ہی ہے۔ اللہ نے کہا اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا، تم شاداں و فرحاں بڑھ رہے ہو، کوئی فکر نہیں ہے، اور دل و دماغ میں یہ بات پکی کر لی کہ فتح تو ہمارا مقدر ہے ہی، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس وقت پھر تمہارا امتحان لیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بڑھ رہے تھے، دشمن نے دونوں طرف سے جناب جو تنگ گھاٹیاں تھیں نا، وہاں پر دشمن نے باقاعدہ ایمبوش لگا رکھا تھا، گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، اور تھے بھی بڑے زبردست قسم کے تیر انداز۔ جس وقت ہم ان گھاٹیوں سے گزر رہے تھے نا، انہوں نے اچانک سے ہمارے اوپر تیر اندازی شروع کر دی۔ اب سب کے سب جناب تتر بتر، کسی کو کوئی خیال ہی نہیں۔ اللہ نے یہاں صورت میں بھی بیان کیا، کسی نے مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ رہ گئے، جن میں ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، عباس تھے، ایمن تھے، اسامہ تھے، یہ چند ایک گنے چنے افراد رہ گئے، باقی سب کے سب ادھر ادھر نکل گئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر ایک سائڈ پر ہو گئے، اپنے آپ کو دشمن سے بچایا اور اعلان کرنا شروع کیا، لوگوں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، یہاں پر ہوں، ادھر میرے پاس آؤ۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی تھی، تو آپ نے ان کو بلا کے کہا چچا جان ذرا تھوڑی سی آواز اونچی کر کے ان کو آواز تو دیں، اور کہیں او کی کروا لو،
کیکر والوں سے مراد کیکر کا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر بیعت رضوان ہوئی تھی. تو اب آواز دی جا رہی ہے او کیکر والو کہاں ہو تم, اللہ کے رسول تو یہاں ہیں. لو جی آواز سننے کی دیر تھی. تو فرماتے ہیں اس طرح سے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھاگے. ان کو وہ واقعہ یاد دلایا گیا بیعت رضوان والا کہ جس طرح گائے اپنے بچوں کی طرف بھاگتی ہے. پھر اس کے بعد سارے کے سارے اکٹھے ہوئے, پھر مردانہ وار لڑے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آسمان سے فرشتے بھی اتارے اور یوں پھر مسلمانوں کو وہ جو شکست ہوئی تھی ابتدا کے اندر اللہ نے اس کو فتح کے اندر تبدیل فرما دیا. اور یہ بڑے بڑے قبائل تھے, بڑے لڑاکے قسم کے. اللہ نے پھر یہاں سے مال غنیمت بھی بے تحاشا عطا کیا اور غلام لونڈیاں بھی بہت ساری عطا فرمائیں. لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے قبائل کے کچھ معزز لوگ جو آئے ان کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے غلام لونڈیاں تو واپس کر دی ہے لیکن مال غنیمت صحابہ کرام کے اندر تقسیم فرما دیا. تو یہ غزوہ حنین اس کا ذکر بھی سورۃ التوبہ کے اندر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 37 تک ایسے ہی واقعات کا ذکر کیا ہے. غزوہ حنین کا ذکر ہو گیا, غزوہ بدر کا ضمناً ذکر ہو گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری کس طرح سے مدد فرمائی اور دشمن کو اللہ نے شکست سے دوچار کیا. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب اور دیگر مسائل کو ذکر کیا. آیت نمبر 38 سے شروع ہوتا ہے غزوہ تبوک کا ذکر. تبوک مدینہ منورہ کے شمال کی جانب تقریباً 600 کلومیٹر پر واقع ہے. موسم بھی بڑا گرمی کا تھا. مدینہ منورہ کے اندر پھل پکے ہوئے تھے, فصلیں تیار تھیں. ادھر یہ صورتحال ہے. ادھر صورتحال یہ ہے کہ شام پر قبیلہ غسان جو تھا نا یہ لوگ آباد تھے اور حاکم تھے اور یہ تابع تھے شاہ روم کے. اللہ کے نبی سے اس کو خط لکھ کے بھیجا, وہ تو آمادہ ہو گیا لیکن اس کی قوم نے اس کا ساتھ نہیں دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی سلطنت قائم رہی. اب یہ شام کے جو لوگ تھے نا ان کو خطرہ پڑ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب عرب سے تو فارغ ہو گئے ہیں, مکہ فتح ہو چکا ہے, حنین میں بھی فتح مل گئی, طائف کے اندر حنین کے اندر ہر جگہ ان کی حکومت ہے, اب کہیں ہماری شامت نہ آ جائے. تو انہوں نے شاہ روم کو خط لکھ بھیجا کہ جناب آپ ہمارے بڑے ہیں, ہماری سلطنت اب خطرے میں ہے, ہمارا کچھ کیجئے. اس نے پروگرام بنا لیا کہ ان قبائل کو ملا کر ہم مدینے پر حملہ کر دیں گے. اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جہاندیدہ اور زیرک تھے کہ آپ نے ان کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی آپ نے 30,000 کا لشکر لیا اور کہا ہم جناب جا کر روم پر اٹیک کریں گے. وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور تبوک کے اندر ڈیرے لگائے. 20 دن تک وہاں پر آپ نے سٹے کیا. دشمن کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی فوجوں کو اکٹھا کر کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ان افواج پر حملہ آور ہو سکے. اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور آپ اپنی دھاک بٹھا کر دشمن پر اپنا رعب قائم کر کے فاتح بن کر واپس آ گئے. یہ مختصر روداد ہے غزوہ تبوک کی, لیکن اس کے ساتھ بہت سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں. جس وقت مدینہ منورہ میں تیاری ہو رہی تھی نا تو ہم مختلف قسم کے لوگ تھے. سب سے بڑے تھے منافق اور ان کا کردار ہی اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیان کیا ہے. اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے اور اسی طرح سے مختلف مواقع پر آپ کے ساتھ اپنی ہمدردیاں جتانے والے. لیکن اب جب آپ نے غزوہ تبوک میں جانے کا اعلان کیا نا تو انہوں نے سب سے خوفناک کردار ادا کیا. ہر بندے کو مل کر جناب کہہ رہے ہیں اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے, ادھر فصلیں پکی ہوئی ہیں, غلہ اناج تیار ہے, گرمی جناب شدت کی پڑ رہی ہے, سائے کی اس وقت ضرورت ہے اور پکی ہوئی فصلیں چھوڑ کے چلے جائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ اس نے تو ٹھان لیا کہ تمہیں مروا کے ہی رہنا ہے, ادھر سے تو بچ گئے, اب یہ ادھر تمہیں مروانا چاہتا ہے. اور پھر جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لاؤ بھائی غزوہ تبوک کے لیے ہمیں ضرورت ہے فنڈز کی, مال کی. بعض صحابہ تو وہ تھے نا جنہوں نے سبحان اللہ اپنے خزانوں کے جو کچھ تھا اس کے منہ کھول دیے. یہی وہ موقع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے فردن پوچھ رہے تھے ہاں بھائی تم کیا لائے, ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جی گھر کا سارا سامان ہی لے آیا ہوں. گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت. آپ خوش ہو گئے, آپ کا چہرہ انور کھلکھلا اٹھا.
عمر تم کیا لائے؟ عمر کہتے ہیں اس موقع پر نا میرے پاس کچھ سامان آیا ہوا تھا، مال، تو میں نے کہا اس بار میں نے ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دینا، تو میں نے جناب کیا کیا، گھر میں ساری چیزیں دیکھیں، آدھی چیزیں اٹھا کے لے آیا۔ میری باری آئی، اس سے پہلے ابو بکر کی تو حاضری لگ چکی تھی، تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا عمر تو ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو میری باری آئی تو میں نے کہا اللہ کے نبی جی گھر کا آدھا سامان لے کر آیا ہوں۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر اس طرح سے مقابلے ہوتے تھے، اسی لیے تو عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اسی صورت میں ذکر ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ابتدا کی نا، ابھی چونکہ منافقوں کا ذکر کر رہے ہیں، میں اس کے بعد ذکر کرتا ہوں اس کے بعد عثمان کی باری۔ عثمان آپ کیا لائے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بڑے امیر آدمی تھے، 1000 اشرفیاں، دینار، ہزاروں کی تعداد میں سونا چاندی، اور کہا اللہ کے نبی جی وہ باہر نہ لائن لگی ہوئی ہے جانوروں کی، ان کے اوپر مکمل سامان تیار ہے۔ آپ نے ان کی اشرفیاں دینار اپنی جھولی میں رکھیں اور کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی بھی نیکی نہ کرے، جنت میں جانے سے تجھے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کھلکھلا اٹھا۔ ایک طرف تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور دوسری طرف کیونکہ تیاری جاری تھی نا، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ اب توریہ کیا کرتے تھے، مثلا جانا ہے مغرب کی طرف، اعلان فرما دیتے بھئی نہیں ہم نے جانا ہے مشرق کی طرف، تاکہ نہ اپنے فوجیوں کو پتہ چلے، نہ بات لیک ہو، نہ دشمن تک خبر پہنچے۔ پھر آگے سے جا کر راستہ چینج کر لیتے اچانک، اور اس طرح سے دشمن کو خبر ہی نہ ہوتی کہ ہمارے اوپر اٹیک ہونے والا ہے۔ لیکن یہ غزوہ تبوک بڑی اہمیت کا حامل تھا، آزمائش بھی بڑی زبردست تھی۔ ایک طرف سال بھر کا غلہ اناج وہ ساری چیزیں تیار ہیں، دوسری طرف دشمن بڑا طاقتور ہے، اور 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا بلو بھی ہم نے جانا ہے، 30,000 کا لشکر تیار ہوا، اور دوسری طرف یہ صورتحال تھی کہ لوگ راتوں میں محنت کرتے، یہودیوں کے ہاں جا جا کر مزدوریاں کرتے، اور جو ملتا لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے۔ ان کے بارے میں منافقوں نے کہنا شروع کر دیا، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ جو بیچارے رات بھر کی محنت کر کر کے صدقہ لا کے دیتے، منافق ان کو تانا دیتے، لو ان کے اس صدقے سے تبوک فتح ہونے لگا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کیا کی، ایک آنے والا آیا مزدور صحابی، اور رات بھر کی ہوئی محنت کی لا کے کھجوریں دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا جتنا بھی ڈھیر جمع ہوا تھا نا، اس سارے اوپر بکھیر دیں، اور کہا تیری اللہ نے صدقے کی اتنی قدر کی ہے کہ تیری ان کھجوروں کی وجہ سے اللہ نے سارے کے سارے ڈھیر کے اندر ہی برکت ڈال دی ہے۔ اللہ کے یہاں یہ قدر ہو رہی ہے، اور منافق مدینے کا ماحول بڑا خراب کر رکھا ہے۔ ہر دور کے اندر منافقوں کا یہی طرز عمل رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل کر ہم سورہ نور میں پڑھیں گے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ کتنا خوفناک الزام لگایا تھا۔ کنہوں نے لگایا؟ کافروں نے نہیں، یہودیوں عیسائیوں نے نہیں، منافقوں نے ہی لگایا تھا۔ اب یہاں بھی منافقی کردار ادا کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کو منافقوں کے اوپر بہت غصہ ہے۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد، منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں، ہمیشہ آپس میں کانا پھوسی کرتے ہیں، لوگوں کو برائی کا حکم دیں گے، نیکی کا حکم نہیں دیں گے، نیکی سے منع کریں گے، نہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، اس کا یہ نقصان ہے، اس کا یہ نقصان ہے، یہاں تو تمہارے خرچ کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، یہاں تو نبی کے پیچھے تمہارے نمازیں پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اس طرح کی خباستیں ہمیشہ انہوں نے کی، اس لیے اللہ کو ان پر بڑا شدید غصہ آیا۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں۔ عبداللہ بن ابی مر گیا، عبداللہ بن ابی ہمیشہ ایسا خوفناک اس نے کردار ادا کیا، لیکن بیٹا مخلص صحابی ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ مخلص ہے۔ باپ فوت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اللہ کے نبی نے میرا ابا فوت ہوگا، مجھے پتہ ہے اس نے کبھی آپ کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، لیکن اب میری خواہش یہ ہے کہ اس کا جنازہ آپ ہی پڑھائیں، اور آپ اپنی قمیض مبارک عنایت کریں، ہم نے اس کو کفن اس کے اندر ہی دینا ہے، شاید کو اس کے نجات کی راہ نکل آئے۔ بیٹے کو تو فکر تھی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اتفاق سے یہ موسم سردی کا موسم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قمیصیں پہن رکھی تھیں، ایک اوپر ایک نیچے، سردی سے بچاؤ کے لیے۔ آپ نے اپنے اس صحابی کی
دل جوئی کے لیے، عبداللہ جو مخلص صحابی تھا اس کی دل جوئی کے لیے جو قمیض جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی نا وہ اتار کے دے دی کہ چلو جاؤ اپنے ابا کو اس میں کفن دے دو۔ آپ تشریف لے گئے، جب آپ اس کا جنازہ پڑھانے لگے نا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ گئے، آپ کو پکڑ لیا، آپ کی قمیض مبارک پکڑی۔ اللہ کے نبی جی، اتنا گندا دشمن جس نے باہر کے دشمنوں سے زیادہ نقصان کیا ہے، آپ ذرا اس کی لسٹ تو دیکھیں نا جرائم کی، اور آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے بولا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اجازت مل گئی ہے، بخشش کی دعا اس کے لیے کرنا چاہتے ہو، پڑھانا چاہتے ہو جنازہ پڑھا دو، نہیں پڑھانا تو نہ پڑھاؤ۔ واہ عمر تیری عظمت کے بھی کیا کہنے۔ ادھر عمر کا یہ عمل کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، وہ جب غزوہ بدر کے قیدی قید ہو کے آئے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ کے نبی جی ہر ایک رشتہ دار کو اس کے ہاتھ میں دیں نا ذرا، اور آرڈر جاری کر دیں سب کی گردنیں تن سے جدا کر دو۔ اب یہاں بھی عمر کا فیصلہ زمین پہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا میرے پیغمبر اگر 70 مرتبہ بھی تو جنازہ پڑھائے نا تو میں نے اس عبداللہ بن ابی کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی کا دل پھر بھی نرم ہو گیا، کہا اچھا 70 مرتبہ سے زیادہ؟ یا اللہ اگر مجھے امید بن جائے نا میں 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھوں اور تو نے اس کو معاف کر دینا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ کہا میرے مصطفیٰ کیسی بات کرتے ہیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ان منافقوں میں سے اب کوئی مر جائے نا، اب تو آپ نے چلو پڑھا لیا نا جنازہ عبداللہ بن ابی کا، ہم نے آپ کو بتا دیا فلاں فلاں منافق ہیں، اور آپ نے وہ اپنے رازدان حذیفہ کو بتا رکھا تھا اور حذیفہ نے اس راز کو سنبھال کے رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ سے زیادہ بھی میں اس کا جنازہ پڑھاؤں اور اس کی بخشش ہو سکتی ہے میں تیار ہوں۔ اللہ نے کہا یہ منافق ہیں، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان میں سے کوئی اگر مر جاتا ہے نا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، ولا تقم علی قبری، اور اس کی قبر پر جا کے آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا۔ یہ ہے منافق۔ ادھر جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، ادھر انہوں نے کیا کیا، ایک مسجد بنانا شروع کر دی۔ جب جہاد ہوتا ہے پھر مسجدیں نہیں بنا کرتی، پھر جہاد ہی چلا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسجد بنانے کے پیچھے سازش کیا تھی؟ بڑا اچھا عمل ہو رہا ہے، بڑا نیک عمل ہو رہا ہے، مسجد بن رہی ہے جناب۔ اب ان کا پروگرام یہ تھا کہ مسجد بناتے ہیں، جس وقت اللہ کے نبی واپس آئیں گے تو ہم جناب آپ سے افتتاح کروا لیں گے اور کام بن جائے گا۔ اب غور کیجئے، جس وقت جہاد عروج پر ہے، ضرورت جس وقت جہاد کی ہے، منافق کیا کر رہے ہیں؟ مسجد بنا رہے ہیں تاکہ کیا کریں؟ ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، وہ جو دشمن باہر سے اٹیک کرتے تھے نا ان کو اندر ہی جگہ فراہم کر دیتے ہیں۔ یہاں پر آئیں گے مسجد کی آڑ کے اندر ان کو باقاعدہ گھات مل جائے گی، دور سے آنا پڑتا ہے ان کو، یا اندر بیٹھ کے حملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری آیات اتاری اور سازش سے آگاہ کر دیا۔ فرمایا میرے پیغمبر جب آپ نے واپس جانا ہے نا تو منافقوں نے آپ سے کہنا آئیے مسجد کا افتتاح کیجئے، آپ نے افتتاح نہیں کرنا بلکہ اس مسجد کو سرے سے گرا ہی دینا ہے۔ مسجد قباء والوں کی کیا کہنے، مسجد نبوی والوں کے کیا کہنے، جو ہر وقت آپ پر اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے عمل کی قدر کیجئے۔ تو یہ ہیں منافقوں کے کچھ کردار، اس کے علاوہ بھی کئی ایک ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو جی چراتا تھا جہاد سے، اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگ گئے، ہمیں فلاں مسئلہ ہے، ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے، ہمارا فلاں مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دلی کی وجہ سے ان کو اجازت دے رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر بھی آیات اتاری، فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت، میرے پیغمبر اللہ تجھے معاف کرے، تو نے ان کو اجازت دی تو دی کیوں؟ پھر نبی اسلام اس پر استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر اس پر استغفار کر، یہ جو جھوٹے جہاد سے جی چرانے والے یہ آ کے آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اجازت کون مانگے گا؟ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ اجازت مانگے گا مجھے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت دے دیں، اور جس کا اللہ اور رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے نا وہ کبھی اجازت نہیں مانگے گا۔ ہاں اگر کبھی مجبوری پڑ جائے، اس کو اجازت لینی پڑ جائے، اس کا انداز ہی اور طرح کا ہوگا۔ پھر صورتحال یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم جی، اگر انہوں نے واقعی جہاد میں جانے کا ارادہ ان کا ہوتا نا تو تیاری کی ہوتی، تیاری سے پتہ چل جاتا بھی بالکل بندہ جانے کے لیے تیار ہے لیکن چلو مجبوری بن گئی اس وجہ سے پیچھے رہ رہا ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بھی ضمناً اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعی بڑے مخلص تھے، جہاد پر جانا چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی جی جانا چاہتے ہیں لیکن پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں اسلحہ دے دیں، سواری دے دیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے میدان جہاد میں ہم کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے لا اجد ما احملکم علی، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کون؟ جن کو لوگ کہتے ہیں جی مشکل کشا، مختار کل، سارے خزانے رب نے دے رکھے تھے۔ غزوہ تبوک ہے، مقتدی مخلص صحابہ مجاہد کہتے ہیں ہمیں سواری دیں، اور آپ کہتے ہیں لا اجد ما احملکم علی، مجھے تمہیں دینے کے لیے سواری ہے ہی نہیں۔ کون ہے جی مختار کل؟ پھر اللہ ہی ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے، جس کو جو چاہے نہ عطا کرے۔ یہ عقیدہ بھی سنورتا ہے، درست ہوتا ہے۔ تو اب وہ جب پلٹتے ہیں نا مخلص، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، غم سے دل بھرا ہوتا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے کہ ہم اللہ کے نبی کا پیرا دینا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ جا کے جہاد کرنا چاہتے ہیں، اس ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور اللہ کے نبی کے پاس بھی ہمیں دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی بڑی قدر فرمائی، ان کے لیے فرما دیا میرے پیغمبر یہ مخلص لوگ ہیں، ان کی قدر کرنی ہے۔ اللہ بھی ان کی قدر کرتا ہے، اللہ نے ان کے لیے بخشش کے اعلان کر دیے، ان کے لیے بڑے بلند و بالا درجات ہیں۔ یہ اپنی وجہ سے پیچھے نہیں رہے، ان کے دلوں میں منافقت نہیں ہے، یہ جی نہیں چراتے جہاد سے، مخلص ہیں لیکن مجبوری کی وجہ سے ان کو پیچھے رہنا پڑ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے تھے جو چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سواری پر تقریباً تین افراد کو مقرر کر دیا، اور حالت پتہ کیا تھی؟ جب یہاں سے نکلے کئی ایک کے پاس پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں، سواری نہیں ہے، ایک ایک سواری پر باری باری تین افراد سفر کرتے ہیں، کھانے پینے کے لیے ساتھ کچھ نہیں ہے، کھجوریں وغیرہ ہیں وہ لی ہوئی ہیں ساتھ۔ صحابہ کہہ رہے ہیں حالت یہ بن گئی تھی کہ ایک ایک کھجور تین افراد میں تقسیم ہوئی، بھوکے کاٹی، پیاسیں کاٹی، اور جناب چلے گئے وہاں پر، اور وہاں پر 20 دن کا سٹے کیا۔ پھر وہاں پر کیسی گزر اوقات ہوئی ہوگی تصور کر لیجئے۔ آج بھی مجاہد نکلتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات درختوں کے پتے کھانے پڑتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی ان مراحل سے گزرے، اور حالت یہ تھی جب ہم پخانہ کرتے تو اس طرح کا جیسے بکری مینگنیاں کرتی ہے، یہ حالت، ان حالات سے گزرے۔ اسلام کوئی معمولی دین تو نہیں ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے پیارے نبی نے دیں، ان کی پیاری جماعت نے دی ہیں۔ تو یہ سورہ توبہ ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ 3 صحابہ وہ تھے جن کی توبہ کا ذکر ہے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہمارے پاس سواریاں تیز ہیں، ہم اپنی فصلیں بھی سنبھال لیں، کچھ ساتھ بھی لے لیں گے، چلو مجاہدین کے کام آ جائے گا، ہم جناب تیز رفتاری سے نکلیں گے اور پہنچ جائیں گے، جا ملیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان سے بس سستی ہو گئی، آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت مارکے سے واپس پلٹے نا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کی حاضری لگائی، ہمیں 30,000 تو بالکل کلیئر ہیں، باقی کے بتائیں بھئی کیا مسئلہ تھا، تم کیوں نہیں گئے ہمارے ساتھ؟ کیونکہ پہلے اجازت تھی، چند ایک لوگوں نے اجازت لی، کئی ایک تھے جنہوں نے اجازت لینا گوارا ہی نہیں کی۔ اب آ رہے ہیں منافق جنہوں نے اجازت نہیں لی تھی، دیگر لوگ آ رہے ہیں، وہ جی میرا فلاں مسئلہ تھا، میرے گھر میں فلاں مسئلہ تھا، میری فلاں مجبوری تھی۔ آپ کہتے کہ ٹھیک ہے چلو تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، دعا دے دیتے اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ 3 صحابہ انہوں نے سوچا کہ ہم کیا کریں، انہوں نے پھر فیصلہ کیا ہم نے بولنا سچ ہی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک غلطی ہو گئی ہے، چلو سستی ہو گئی، ہم سے نہیں جا سکے، تو انہوں نے آ کے سچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی جی ہم سے سستی ہو گئی ہے، ہم جانا چاہتے تھے، سواریاں ہم نے تیار رکھی ہوئی تھیں، لیکن بس آج کل کرتے کراتے ہی ہم رہ گئے پیچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ مخلص تھے نا، اور مخلص جو ہوتا ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک تربیت کے مرحلے سے اس کو گزارا جاتا ہے۔ سورہ نور میں بھی ہم پڑھیں گے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی نا، منافق بھی تھے، مخلص بھی بعض بیچارے آ گئے باتوں میں، حسان بن ثابت جیسے۔ تو کیا ہوا، جو مخلص تھے ان پر باقاعدہ حد لگی، ان کو کوڑے مارے گئے، منافقوں کو کچھ نہیں کہا گیا، تمہارا معاملہ تم جانو تمہارا رب جانے۔ اب یہاں پر بھی معاملہ پیش آ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ان تینوں کا بائیکاٹ کر دو، کعب، ہلال اور مرارہ، 3 صحابہ، تینوں کا بائیکاٹ کر دو۔
میرا نبی بھی ان سے کلام نہ کرے اور مدینے کا کوئی مسلمان ان سے بات نہ کرے. اور یہ بائیکاٹ ہو گیا. نماز پڑھنے کے لیے آتے, اللہ کے رسول نماز پڑھاتے, یہ صفوں میں ہوتے, کبھی کہتے ہیں کن انکھیوں سے دیکھتے, اللہ کے نبی بھی دیکھتے. محبت تو دو طرفہ تھی لیکن پابندی آسمان سے لگی ہوئی تھی, اس لیے جرأت نہیں تھی کہ بات کر جائیں. کچھ تھوڑا سا وقت گزرا, پھر اعلان آ گیا کہ لو بھی اب ان تینوں کی بیویاں بھی اپنے اپنے والدین کے گھر چلی جائیں اور ان کو تنہا چھوڑ دیا جائے. اس پر بھی عمل درآمد شروع ہو گیا. تفصیلات کافی ہیں. بہرحال وہ جو تبوک والے شاہ ایران, شاہ روم وغیرہ تھے نا, ان تک بھی باتیں پہنچیں. اور یہ کوئی معمولی صحابہ نہیں تھے, بڑے مالدار نامی گرامی قسم کے صحابہ تھے. ان کو اپروچ کیا انہوں نے, آفریں کرنا شروع کر دیں, آؤ ہماری سلطنت میں, سنا ہے تمہارے محمد نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, ہمارے پاس آ جاؤ, تمہاری بیویاں چھوڑ گئی ہیں. غسان کے بادشاہ نے تو کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تمہیں دیتا ہوں, آدھی سلطنت بھی دیتا ہوں. سبحان اللہ, محبت ہو تو ایسی ہو. انہوں نے ان کے نامے کو پڑھا جو ان کی طرف سے آیا, پڑھ کے رکھنا بھی گوارا نہیں کیا, تندور میں پھینک دیا. اللہ لعنت بھیجتے ہیں ہم تیری سلطنت پر, ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں رہ کر غلامی قبول ہے اور اس کے مقابلے میں کسی قسم کی بادشاہت قبول نہیں ہے. یہ تھے. حالانکہ ناراضگی چل رہی ہے, بائیکاٹ ہوا ہے اور کئی دن اس میں گزر گئے. آخرکار اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کو قبول کیا اور آسمان سے آیات اتاری. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی, مہاجرین کی, انصار کی, سب کی توبہ قبول کر لی. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور ان 3 صحابہ کی بھی کہ جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے, اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول فرما لی. تو یہ سورہ مبارکہ اس قسم کے اہم موضوعات پر مشتمل ہے. ایک موضوع یہ بھی تھا کہ جو لوگ فوت ہو گئے, کیونکہ اسی سفر کے دوران نا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر اپنی والدہ کی قبر پر سے بھی ہوا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش ہوئی کہ میں اپنی والدہ کی قبر دیکھ لوں اور وہاں پر میں دعا کر لوں. لیکن آپ پابند تھے کس کے؟ اللہ کے. اللہ کے پابند تھے. اللہ نے آیت اتاری, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. نبی آپ کو اور کسی مومن کو اجازت نہیں ہے, شرک کرنے والا کتنا قریبی کیوں نہ ہو, اگر وہ شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو آپ اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پابندی آ گئی. اللہ اجازت مل جائے تو اپنی امی کی قبر دیکھ لوں. کہا اتنی اجازت ہے. آپ گئے, زاروں قطار روئے, صحابہ کرام بھی رو پڑے. کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ کو دیکھا تو ہم بھی رو پڑے. فرمایا میں تو اس لیے رویا ہوں, میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. امی کی قبر ہے, اللہ کی طرف سے صرف اس کو دیکھنے کی اجازت ملی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس موقع پر یہ آیات اتاری. اور اس ضمن میں ایک سوال اٹھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی. اللہ نے کہا وما کان استغفار ابراہیم لابی, وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے لیے دعا کی تھی نا, وہ صرف ایک وعدے کی حد تک تھی جو انہوں نے کیا تھا اس کے ساتھ. جب ان کو پتہ چل گیا کہ میرا ابا وفات پا گیا, شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا, جہنمی ہے, تبرأ منہ, تو انہوں نے اعلان براءت کر دیا. تو یہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے. اور ان تمام حالات کے اندر آخر میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ میرا نبی بڑی عظمتوں والا ہے, بڑی شان والا ہے, خود جہاد میں جاتا ہے. مسلمانوں تم اس کے ساتھ مل کر جہاد کرو گے, کوئی بھی قدم اٹھاؤ گے, رکھو گے, بھوک برداشت کرو گے, پیاس برداشت کرو گے, اللہ تمہیں اس پر اجر دے گا. مدینہ والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کسی مارکے میں اللہ کے نبی سے پیچھے رہیں. سارے حالات واقعات تم نے سن لیے, منافقوں کے حالات بھی تم نے سن لیے. جب کوئی آیت اترتی ہے اس میں جہاد کا ذکر ہو, ایمان والوں کے ایمان کی آبیاری ہوتی ہے, خوش ہو جاتے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے. اور منافق طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں, نبی پاک پر. بعض اوقات تو معاذ اللہ کے بارے میں بھی گستاخانہ کلمات کہنے سے باز نہیں آتے. ایسے حالات کے اندر مسلمانوں تم نبی پاک کے ساتھ جڑے رہو. اور اگر حالات زیادہ پریشان کریں تو پڑھتے رہا کرو حسبی اللہ لا الہ الا ہو, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اسی پر ہمارا توکل ہے, اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ توبہ کی اس آخری آیت کے بارے میں, جو بندہ یہ والی دعا صبح 7 بار پڑھ لے, شام کو 7 بار پڑھ لے, اللہ اس کے لیے ہر معاملے میں کافی ہو جاتا ہے.
تو یہ ہے میرے عزیزو سورۃ التوبہ کے بعض اہم موضوعات۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اس کو سننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ اس کو دنیا میں ہمارا بہترین ساتھی بنا دے، قبر میں بھی بہترین ساتھی بنا دے، قیامت کے دن کا بھی بہترین ساتھی بنا دے، اور اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔